جماعت احناف اکثر طور پر یہ ماتوریدی ہیں، اور اسی طرح شافعیہ بھی اکثر ماتوریدی ہیں۔ مالکی سب کے سب کیا ہیں؟ اشعری ہیں۔ اشاعرہ اور ماتوریدیہ میں اتنے فرق نہیں پائے جاتے۔ یہ ماتوریدیہ یہ سب مقلد ہیں اشاعرہ کے اکثر مسائل میں، عقائد میں۔ احناف میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اشعری ماتوریدی نہیں ہیں، بلکہ ان کے رجحان، ان کا میل وہابیت کی طرف ہے، بلکہ پچھلے 40 50 70 سالوں میں یہ رجحان بہت بڑھ گیا ہے۔ لیکن اکثریت جو ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں یہ ماتوریدی ہیں۔ ان کے عقائد بڑے عجیب ہیں، ان کے عقائد بڑے اتنے عجیب، میں عجیب لفظ کہتا ہوں تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، وَإِلَّا ان کے عقائد اگر بتاؤں وہ اصلی الفاظ کچھ زیادہ شدید ہیں، وہ ان کے لیے مناسب ہیں کہ یہ اپنے عقائد کو اپنے عوام کو بتا بھی نہیں سکتے، اتنے عقائد ان کے نیچے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو کے مذہب سے ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء نے عالم اسلام کی قیادت ہاتھ میں لی ہے، انہوں نے جو مرضی توحید، جو مرضی عقائد، جو مرضی حلال و حرام میں ان کے ذہن میں جو بھی آیا انہوں نے پھیلا دی، اور بعد میں جتنے زیادہ خلفاء آ گئے اور ان کے گورنرز آ گئے، اور اسی طرح ان کے دربار میں جو مولوی حضرات تھے ان کے پاس جو افکار تھے وہ لوگوں میں پھیل گئے، مختلف قسم کے عقائد۔ تو جب ہم تیسری صدی تک پہنچ جاتے ہیں تو اس زمانے میں عالم اسلام میں مختلف عقائد پائے جاتے تھے۔ ایک اسکول تھا جو محدثین کا تھا، جماعت عمریہ کے محدثین کا۔ یہ ان کے عقیدے کے متعلق تو میں نے آپ کو بتایا پچھلے توحید میں، تجسیم کے متعلق، کہ ان کا اللہ جو ہے چکنا لڑکا ہے، آسمان میں موٹا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے تو کرسی کی چیخ نکل آتی ہے، اور ہمیشہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ کئی ہاتھیں ہیں اس کے، کئی پیر ہیں، کئی ایک پیر ہے، کئی ہاتھیں ہیں، اور کئی آنکھیں ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے محدثین کا، اور یہ آج بھی ہے، سلفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ دوسروں پہ یہ ہمیشہ تکفیر کا ٹپا لگاتے ہیں کہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ مشرک ہیں۔ شیعوں کو کہتے ہیں مشرک ہے، صرف شیعوں کو نہیں کہتے ہیں، شیعوں سے زیادہ کن کو کہتے ہیں؟ جماعت اشاعرہ ماتوریدیہ کو کہتے ہیں کہ یہ اسماء و صفات کے منکر ہیں، اسماء و صفات کے معطل ہیں یا منکر ہیں، یعنی انہوں نے تعطیل کی ہوئی ہے یا انکار کیا ہوا ہے۔ تو کس اسماء و صفات کی بات کر رہے ہیں؟ اسماء و صفات کا انکار کفر ہوتا ہے۔ وہ کس اسماء و صفات؟ وہی کہ اللہ کے کئی ہاتھ ہیں، اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، وہ چکنا لڑکا ہے، وہ اوپر نیچے جاتا ہے، آسمان میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، آسمان میں ہر رات 7ویں آسمان سے نیچے آسمان میں آ جاتا ہے۔ اس کا یہ منکر ہے، اس لیے کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن وہ تاریخی طور پر جو جھگڑا تھا وہابیوں کا اور سلفیوں کا، وہ شیعوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تاریخی طور پر انقلاب ایران سے پہلے ان کا اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے ساتھ تھا۔ یعنی ابن تیمیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں عقائد پر، وہ شیعوں کے رد میں صرف اس نے ایک کتاب لکھی ہے، باقی اس نے سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں کس کے رد پر؟ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے رد پر۔ اصل ان کا جھگڑا جو ہوتا ہے اشاعرہ سے تھا، یہ اسماء و صفات کے منکر ہیں۔ اچھا، جو احادیث ان کے پاس ہیں ان میں جو اللہ تعالیٰ کی تصویر کی کشی کی گئی ہے، نستجیر باللہ، یہ نہیں مانتے اس کو، اشاعرہ نہیں مانتے، ماتوریدیہ نہیں مانتے ان باتوں کے، یا تو سرے سے رد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے محدثین بیوقوف ہیں، احمق ہیں، انہوں نے جھوٹی باتیں بنائی ہیں، یا تو اس کی تعویل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے سنت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے۔ اور سنت کیسی سنت؟ اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم نے انکار کیا، تم نے کافر ہو گیا۔ تو تاریخی طور پر ان کا نزاع شیعوں کے ساتھ اتنا نہیں تھا، شیعوں سے ان کا کام نہیں تھا۔ کن سے کام تھا؟ جماعت اشاعرہ اور ماتوریدیہ سے۔ اگر استغاثہ کے مسئلے پر بھی دیکھیں تاریخی طور پر تو یہ اشاعرہ ماتوریدیہ سب استغاثہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا علی مدد کے قائل ہیں، یا رسول اللہ کے قائل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے بھی تکفیر کرتے تھے، لیکن اصل جو تھا ان کا یہ نہیں تھا کہ استغاثہ، اصل مسئلہ تھا اسماء و صفات پر۔ اسماء و صفات سے کیا مراد لیتے ہیں؟ وہی تجسیم۔ اچھا، لیکن انقلاب ایران کے بعد کیا ہوا کہ ان کے لیڈروں نے وہ اپنا رخ بدل دیا ایران کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے مذہبی نہیں، اس کی وجہ سیاسی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے
ایرانی انقلاب ایک موج ہے، ایک ویو ہے، یہ ہمیں لے ڈبو دے گا، پورے عالم اسلام کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ خمینی صاحب کے جو افکار ہیں، اور خمینی صاحب کے افکار جو تھے بالخ وہ کس کے افکار تھے؟ سید قطب کے افکار تھے، اخوان المسلمین کے افکار تھے، اور یہ افکار عالم اسلام میں بہت مقبول تھا اور مقبول ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک سپر پاور بننا چاہیے، عالم اسلام کو ایک ہونا چاہیے، ایک سپر پاور ہونا چاہیے۔ ہمارے حکمران کیا ہے؟ ہمارے حکمران سب نکمے ہیں، سب مغرب کے پٹو اور 10 نشاندہ ہیں، اور ان کے نوکر ہیں، اور ان کے بوٹوں کو یہ پالش دینے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو اگر ہم نکال دیں، یہاں پہ اسلام نافذ کریں اور ایک سپر پاور بن جائیں، تو ہمارا مقابلہ نہ امریکہ کر سکتا، نہ یورپ، نہ چائنا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ خمینی صاحب کے افکار تھے، اور یہ عالم اسلام کے لیڈروں کو بخوبی پتہ تھا۔ یہ افکار جو ہے، یہ تو سب مسلمانوں کے افکار ہیں، کسی بھی مسلمان کو بتائے نا، وہ تو مان جائے گا، سوائے کٹر جو شیعہ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ان باتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ جو شیعہ ہیں، البتہ یہ افکار جو ہے نا، یہ اکثر شیعوں میں بھی بہت پاپولر ہے، اکثریت شیعہ بالخصوص پاکستان کے شیعوں کو، کیونکہ ان کے افکار جو ہے سیاسی لحاظ سے ان کی تربیت وہی جو جماعت اسلامی کی تبلیغ ہے، اور جو نہ صرف جماعت اسلامی کے بلکہ جو پاپولرزم ہے پاکستان میں، اسلامزم ہے، اسی سے وہ بھی متاثر ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن یہ سراسر دیکھیں، جو بھی اسلام آپ لے کے آئے نا اہل بیت علیہ السلام کے بغیر، وہ شیطنت ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام معصوم علیہ السلام کے بغیر اس کا لیڈرشپ اگر امام معصوم علیہ السلام کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ شیطنت ہے۔ وہ آپ کو شیطان ایک دوسرے طریقے سے آپ کو اسلام کے نام پہ اب وہ آپ پہ ظلم کرے گا، آپ کو بے دین کر دے گا۔ لیکن یہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، لیکن یہ شیعہ بھی نہیں سمجھتے، شیعہ مولوی تو اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو لیکن ابھی وہ بحث نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایرانی انقلاب کے بعد سیاسی مصلحت یہ تھی کہ شیعوں کی تکفیر کیا جائے، اور شیعوں کی تکفیر سب سے پہلے وہ یہ مسئلہ ہے استغاثہ پر، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ وہ تکفیر توحید کے مسئلے پہ تکفیر تو سب سے پہلے اشاعرہ ماتریدیہ کی ہوتی ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کی تکفیر شیعوں سے پہلے ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو سائڈ پر کر دیا ان لوگوں نے، سارا رخ کر دیا شیعوں پہ کہ شیعہ یہ علی مدد کہتے ہیں، یہ کافر ہے، اور باقی باتیں جو اسماء و صفات ہیں وہ چھوڑ دی، لیکن وہ علمی طور پہ اس کو ترک تو نہیں کیا نا، اس کو ابھی سیاسی مصالح کے طور پر ان کو پش اندر ڈرک کر دیا، ان کو فی الحال متروک رکھ دیا گیا۔ اچھا، یہ اسماء و صفات کی جو توحید ہے جماعت وہابی کے نزدیک، سلفی کے نزدیک، اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، یہاں پہ ان کے علماء بھی آئے تھے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا، یہاں پہ میرا مناظرہ ہوا، ان کے ایک دو محدث مولوی حضرات سے، تو ان کا عقیدہ اتنا باطل ہے، یہ یعنی اتنا گھٹیا ہے، یہ ان کو اپنے عوام کو کہتے ہوئے شرم آتا ہے، ان کو اللہ کے صفات بتاتے ہوئے، اپنے ہی رب کے صفات جو ان کے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کو نہیں بتا سکتے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ جماعت عمریہ کے اعلام اور جماعت عمریہ کے اکابر نے ان احادیث پہ تھوک ڈالا ہے کہ دفع کرو ان احادیث کو، یا تو شروع سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ کتنا ہی صحیح حدیث ہو، کہتے ہیں جھوٹ، ہم نہیں مانتے، بھائی مانتے ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ چکنا لڑکا ہے آسمان میں، ان باتوں کا نہیں، اللہ ہو ہی نہیں سکتا آسمان، اس کا مکان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ کہتے ہیں، یا اگر اس کو جھٹلا نہیں سکے تو اس کی تعویل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ان کے احادیث، اچھا یہ بات بتاؤں، ان کے پاس عقل کی تعریف کی کوئی حدیث نہیں ہے، ان کے پاس کہ عقل کوئی اچھی چیز ہے، اور اللہ کی تنزیح پر ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے کہ وہ کسی کرسی پہ بیٹھے، وہ کسی جگہ کا محتاج ہو، اللہ تعالیٰ نقل و انتقال کرے ایک جگہ سے، اللہ تعالیٰ جسم ہو، اللہ تعالیٰ نظر آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ توحید کے مسئلے پر ان کے پاس احادیث وہی ہیں جو چکنے لڑکے والے جیسا، آسمان میں موٹا ہے، اس کے ہاتھ ہے، ہنستا ہے، دانت نکال کے ہنستا ہے، ٹھیک ہے نا، پیر اپنا جہنم میں ڈال دیتا ہے، یہ اس طرح کی احادیث ہیں جس کو اغلبیت جماعت عمریہ کے اکابر اور اعلام اور ان کی اکثریت اشاعرہ ماتریدیہ، 80% ان کے اشاعرہ ماتریدیہ، 90% ہیں، نہیں مانتے ان کو، کہتے ہیں جہنم میں ڈال دو، یہ سب جھوٹ ہے۔ صوفی بھی، اس حضرات بھی اس کو نہیں مانتے، صوفیہ میں جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں۔ اچھا، تو اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، جب
یہ ان کے اس زمانے میں یعنی دوسری تیسری صدی ہجری میں اس زمانے میں یہ جو محدثین کا جو نقطۂ نظر تھا یہ بہت ہی متروک تھا. لوگ ان کی طرف تھوکتے تھے کہ یہ مجسمہ ہیں، یہ باطل ہیں اور یہ بیوقوف ہیں. اس طرح کی احادیث انہوں نے نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، تو کوئی ان عقائد کو نہیں مانتا تھا. تو اس کے مقابلے میں ان کے مقابلے میں جو مشہور معروف مذہب تھا اس زمانے میں معتزلہ کا تھا، جو عقلی دلائل پہ مشتمل تھا اور یہ حدیث کو بالکل نہیں مانتے تھے وہ. اور معتزلہ کا ماخذ کیا ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام سے انہوں نے اپنا عقیدہ لیا ہے. ان کا عقیدہ توحید میں بہت ہی مشابہ ہے شیعوں کا، کیونکہ انہوں نے محمد حنفیہ سے اپنا عقیدہ لیا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں چھوٹے موٹے اسکول ہوتے تھے جیسے جہمیہ حضرات ہیں، اس طرح کے کہ جبر کے قائل تھے، یا ایسے اسماء و صفات میں ان سے اختلاف رکھتے تھے. اچھا، زمانہ آیا ابو الحسن اشعری کا. ابو الحسن اشعری کی وفات ہے سنت 324 اور ابو الحسن ماتریدی کی وفات ہے سنت 330-32، اس طرح ان کی وفات ہے. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ہم پہ تانا لگتا ہے کہ ہم کہلاتے تو اہل سنت ہیں لیکن سنت کو تو مانتے ہی نہیں عقائد میں. ٹھیک ہے نا، ہم کیا کریں بھائی؟ یہ بات کہ ہم سنت کو نہ مانیں عقائد میں، اور سب ہمارا عقیدہ ہے اہل اعتزال کا اور شیعوں کا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسمان نہیں ہے، نہ اس کو کبھی نظر ہی نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کا نہ کون ہے نہ مکان، اللہ تعالیٰ کا کون تو ہے مکان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے افعال کا خالق نہیں ہے، وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ احادیث اور بھلے قرآن کی آیات کے ظواہر سے یہ تو ٹکراتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوشش کی کہ ان دونوں کے درمیان، عقل اور نقل کے درمیان کیا کریں؟ ایک مصالحت کرا دیں، عقلی نقطۂ نظر سے ان کے عقائد کی توجیح کیا جائے جماعت عمریہ کی، اور حدیث کا ہم اس طرح نہ ٹکرائیں بھائی کہ حدیث کو ہم ٹھوکر لگا کے ٹکرا دیں بھائی کہ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کوئی کوشش کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے محترم ناظرین یہ اشعریہ کا اسکول، اشعریہ کا مذہب قیام پایا. اور کیونکہ ابو الحسن اشعری یہ لوگ بغداد میں رہتے تھے، تو بغداد اس زمانے میں مختلف دارالخلافت تھا عالم اسلام کا، بلکہ پوری دنیا کا کلچرل کیپٹل تھا. تو وہاں پہ سینٹر آف ایجوکیشن تھا، وہاں پہ مختلف رائے کے لوگ ہوتے تھے، مختلف افکار کے لوگ ہوتے تھے. تو مناظرات کی وجہ سے اس زمانے میں ان کے عقائد میں کافی کیا آئی، ان کے پاس دلائل کافی ان کو بنانا پڑا، ادھر ادھر سے دلائل، اور اپنے عقائد کے دفاع کے لیے بہت ساری باتیں ان کی کتابیں کی تعداد بڑھ گئی، ان کے کتابوں کے حجم بڑھ گئے، ان کے پاس مختلف استدلالات آ گئے، وہ صحیح یا غلط اپنی جگہ پہ آ گئے. ابو الحسن ماتریدی، ابو منصور ماتریدی کہاں پہ رہتا تھا؟ بخارا سمرقند میں رہتا تھا. ادھر وہاں پہ تو کچھ نہیں تھا، علم کا نہ مرکز تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. تو اس کے مقابلے میں ماتریدیہ کے پاس، کیونکہ وہاں پہ مناظرات وغیرہ نہیں ہوتے تھے، مختلف اسکولز نہیں ہوتے تھے، تو وہاں ان کے پاس یہ دلائل نہیں آئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا انٹریکشن نہیں ہوا دوسروں کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ریلائی کیا، انہوں نے اعتماد کیا اشاعرہ پر. کیونکہ عقائد ویسے بھی پہلے سے ایک ملتے جلتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دلائل سارے کن سے لے لیا؟ عقائد کن سے لے لیا؟ اشاعرہ سے لیے، سوائے کچھ موضوعات پر. اسماء و صفات میں محترم ناظرین اشاعرہ اور ماتریدیہ کے عقائد بڑے عجیب ہیں، اور یہ ان کے عقائد اگر کھول کے دیکھیں تو کوئی عاقل شخص اس مذہب کا، میں ابھی آپ کو بیان کروں گا انشاءاللہ اس لیکچر میں، اور اگر اللہ نے توفیق دے اگلے لیکچروں میں، جیسے مذہب سلفیہ ہے، جیسے ابن تیمیہ کا مذہب ہے، وہ چکنے لڑکا والا، آسمان میں ان کا رب چکنا لڑکا ہے، وہ تو کوئی مسلمان مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ وہی ہندو والی خدا ہے نا، وہ عقل کے خلاف ہے، وہ تو رب ہو ہی نہیں سکتا. کوئی انسان عاقل 2 منٹ کے لیے سوچے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا، وہ اس کا بتلان واضح ہو جاتا ہے. جماعت وہابیہ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کے مستری انجینئر مرزا صاحب کا عقیدہ توحید میں، وہ تو 2 منٹ میں سب کے لیے واضح ہے، اور کبھی اپنے عقیدے کا دفاع نہیں کر سکتے. ان کا دفاع یہی ہے کہ چھپاؤ بھائی، اپنا عقیدہ چھپاؤ، لوگوں کو بیان نہ کرو، صرف دوسروں کی تکفیر کرو، لیکن جب ان سے عقیدہ مانگو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، خاموش، کچھ نہ بول. یہ ہے کہ ان کا عقیدہ جماعت
مستری مرزا وہابی ٹولے کا، جیسا ان کا عقیدہ باطل ہے اسی طرح اشاعرہ اور ماتریدیہ کا عقائد اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت ہی باطل ہے، بہت ہی غلط ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا میرے محترم، انہوں نے کوشش کی کہ عقل اور نقل کے درمیان یہ ایک طرح کی مصالحت کو پیدا کریں، تو عقل کا بھی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، نقل کا بھی اسی کوشش میں، دونوں کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ ان کے مقابلے میں شیعوں کا مذہب ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا مذہب ہے۔ اس مذہب میں عقل کی بہت تعریف کی گئی ہے، اور اس مذہب میں اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان اس انداز سے کیا گیا ہے کہ اس میں اور عقلی دلائل دی گئی ہیں کہ عقل اور نقل میں نہ صرف تعارض نہیں ہے، بلکہ ہم نے عقلی دلائل بھی اہل بیت علیہ السلام سے سیکھے ہیں۔ ہمارے پاس جو عقلی دلائل ہیں وہ اہل بیت ابرار ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، البتہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں شیعہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شیعہ علماء اس طرح نہیں ہے، شیعہ علماء اپنے عقائد اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو شیعہ عوام کو فخر نہ کریں اپنے علماء پر، آپ کے علماء مذہب کی شرمندگی کے باعث ہیں، یہ اپنے عقائد یونانیوں سے لیتے ہیں۔ شیعہ علماء یہ اکثریت ان کے عقائد یونانیوں سے ہے، توحید میں، اللہ کی معرفت میں، ان کے عقائد کفریہ ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام سے بہت کم لوگ لیتے ہیں شیعہ مذہب میں، ٹھیک ہے نا، لیکن محدثین ہمیشہ انہوں نے، جیسے علامہ مجلسی رحمہ اللہ ہے، انہوں نے اپنے عقائد اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے لیے۔ البتہ ایک الگ درد ہے، الگ داستان ہے کہ عالم اسلام میں اہل بیت علیہ السلام کے بعد، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام پر، توحید پر کیا آیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ کچھ باتوں کا بیان کرنا میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، جہاں تک محدثین کا تعلق ہے، محدثین حضرات کو اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اشاعرہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہی بیوقوف ہیں، احمق ہیں، اور یہ مجسمہ ہے، ان کا نام انہوں نے خود مجسمہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ابن تیمیہ کا جو ٹولہ ہے، احمد ابن حنبل کا جو ٹولہ ہے، بخاری مسلم محدثین، ان کو شروع سے ہی تکفیر، اور عجیب داستان ہے، یہ عجیب ہے میرے عزیزوں کہ جن لوگوں کے انہوں نے خود تکفیر کی، حدیث انہی سے لیتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ خود ہی ان کی تکفیر کرتے ہیں اور اپنی سارے احادیث کفار سے لیتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ملاحظہ کریں، یہ شبہ شبہ التشبیہ باکف التنزیہ لابن فرج ابن الجوزی، یہ اشاعرہ کا، شافعی مذہب کا ہے، 4 دار الہجرہ 1990 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، حنابلہ سے کہتے ہیں کہ فَلَقَدْ كَسَبْتُمْ هَذَا بلے شَيْءً فَقَدْ كَسَيْتُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ شَيْئًا قَبِيحًا، آپ لوگوں نے اس مذہب کو ایک بہت ہی برے عیب سے مزین کیا ہے، حتی صار لا يقال عن حنبلی الا مجسم، دنیا میں جتنے حنبلیون وہ سب مجسمہ ہیں، آپ لوگوں نے اس مذہب کا بیڑا غرق کر دیا۔ ثم زینتم ایضا مذہبکم ایضا بالعصبیۃ لیزید بن معاویہ،